بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی حدیث جس میں اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ اس عورت نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ ان اللہ لا یستحییٰ من الحق، اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو بری بات نہیں بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی۔ یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایک ایسی پیکر تھیں کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو ایثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھی کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتی تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اسلام قبول کیا تھا، مدینہ کی تھیں۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہے۔ شوہر نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ازدواجی رشتہ ٹوٹ جائے، وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ بحر کہف جب مالک بن نضر کا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بس نہ چل سکا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخصت سفر باندھا۔ ابھی راستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس آئیڈیل خاتون نے سوچا کہ میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں لے گئیں اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس آئے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیوہ تھی۔ مدینے کے ایک متمول آدمی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا، میں تجھے مہر بھی دوں گا۔
پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا سونے بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے سونے کی تمنا ہے نہ چاندی کی خواہش ہے، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ مطلوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کے حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے اور اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا، بالآخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلی اور ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے، ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن گیا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور زوال سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے، قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تھے تو آپ کے پاس سے عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ ایک دن جب کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ جاں بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی۔ ادھر بچے کو ڈھانک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا اسکن ماکان، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ بچہ شاید ٹھیک ہو گیا اور سو رہا ہے، حالانکہ سلیم نے تو یہ استعمال کیا تھا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ نکل گئے۔ ادھر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہے، جس میں بچے کی محبت ہوتی ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت سنہرا اسلوب اختیار کیا۔ کہا کہ دیکھیے نہ آج عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا سامان مستعار کر لیا تھا، آج سامان والے اپنا سامان مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں، انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ دراصل سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہید تھی۔ اب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس کر لی، چلیے اور بچے کی تجہیز و تفکین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئے، کہا کہ تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہو گئی، تو اب بتا رہی ہے یہ بہرکیف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکما فی لیتکما،
اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہو گئیں، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تہنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔